سب سے پہلے تو میں پی وائی او کو اس تقریب کا انعقاد کرنے کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا، اور میں مہمان خصوصی جناب پی مدر صاحب، قریشی صاحب، ہمارے مہمان صاحب، کنزرو پارٹی کے ممبر، اور ہماری روحانی شہر لاڑکانہ کی شمیم بھٹو صاحبہ، خادم حسین ناصر صاحب، میاں افضل صاحب، ہمارے سینئر ترین لیڈر، اور سب بہن بھائی، السلام علیکم۔ آج کا پروگرام جس شخص کے لیے رکھا گیا ہے وہ نام ہے بھٹو۔ بھٹو صاحب کے لیے جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی رویا جائے، وہ کم ہے۔ بھٹو ایک ایسا ویژن جو ہم یورپ میں رہتے ہوئے جس کو انہوں نے اپنایا، بھٹو صاحب نے وہ 60 میں خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک اسلامک کنٹریز کو ایک ساتھ ملا کے ایک اسلامک جو ہم نے یورپین یونین یا ایک بنائی ہے، وہ انہوں نے 1960s میں خواب دیکھا تھا، جس کو ہمارے یورپین یونین نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ نہیں۔ بھٹو صاحب ایک ایسا شخص کہ جس پر ان کی کچھ ایسی مثالیں ہیں، جیسے میرا تعلق کراچی سے ہے، میں نے کچھ کافی عرصہ پروفیسر علی خان صاحب کے ساتھ گزارا ہے، بچپن سے گزارا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ اسی کام کیا ہے، انہوں نے کیا ایسی چیز دیکھی تھی کہ آپ نے پارٹی جوائن کری؟ تو انہوں نے بولا کہ سعید، ہم بھٹو صاحب کے پاس 60s میں پتہ چلا کہ پارٹی بنا رہے ہیں، تو ہم ان کے پاس، وہ ایکچولی پروفیسر تھے جامعہ ملیہ کالج ولیر میں کراچی میں، تو ہم 3 پروفیسر نے سوچا کہ بھٹو صاحب پارٹی بنا رہے ہیں، چلیں ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی پارٹی کو جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو پتہ ہم گئے 70 کلفٹن، تو بھٹو صاحب کے لیے پوچھا تو وہ کہیں جا رہے تھے، تو صرف انہوں نے 1 منٹ کے لیے ہم سے میٹنگ کری کہ آپ لوگ بغیر اپائنٹمنٹ کے آئے، لیکن آپ لوگ پروفیسر تھے، اس وجہ سے میں آپ سے ملا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آؤں گا تو آپ سے ملوں گا اور ضرور اس پہ بات کریں گے۔ تو بولے ہم جب وہ کہیں اوورسیز جا رہے تھے، واپس آئے ہیں، 4-5 مہینے کے بعد ہماری ان سے دوبارہ ہم نے اپائنٹمنٹ لیا، ہم ان کے پاس گئے ہیں۔ تو بھٹو صاحب جب ہمارے پاس کمرے میں آئے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ جو 3 پروفیسر ملنے گئے تھے، جو 4 یا 5 مہینے کے بعد بھٹو صاحب ملے تھے 1 منٹ کی میٹنگ میں، تو بھٹو صاحب ان کو بول رہے ہیں کہ کیا حال ہے پروفیسر اینڈی خان صاحب، کیا حال ہے پروفیسر حمیدی صاحب، کیا حال ہے پروفیسر اقبال صاحب، جو 1 منٹ کی میٹنگ میں انہوں نے تینوں نام ایسے یاد رکھے تھے کہ جیسے کہ بہت پرانے کوئی دوست ہوں۔ تو یہ ہوتی لیڈروں کی نشانیاں۔ ایک کبھی میں نے کالم پڑھا ہے، ایک ہمارے بڑے جرنلسٹ نے لکھا ہے کہ بھٹو ایک ایسا وائرس ہے کہ جس باڈی میں چلا جائے نہیں نکلتا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بھٹو ایک کینسر ہے کہ جس باڈی میں چلا جائے وہ کبھی نہیں نکلتا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس ایسے عظیم رہنما سے دور ہو گئے، اور اسی عظیم باپ کی عظیم بیٹی بینظیر صاحبہ، جن کے ساتھ میرا بھی کافی قریبی تعلق رہا ہے، کافی کام کیا ہے ان کے ساتھ، تو محترمہ جب وہ پاکستان جا رہی تھیں تو اتفاق میرے گھر جانے سے کچھ عرصے پہلے میرے گھر پر ہی بات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ محترمہ پاکستان جا گئی، وہاں پر ہمارے سیکورٹی کا کیا انتظام ہے؟ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ سعید، بچے ہمارے کل کہہ رہے تھے کہ ماما دے ول کل یو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے صرف 3 بچے نہیں ہوں، پاکستان میں کروڑوں بچے ہیں جن کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ اگر میں وہاں نہیں گئی تو پاکستان کا تاریخ اچھا نہیں ہے، تاریخی میں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں لیڈر۔ تو میں صرف ایک شعر سے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ گر دیکھنا چاہتے ہو بھٹو کی اڑان کو، گر دیکھنا چاہتے ہو بھٹو کی اڑان کو، جا کے اونچا کر دو اور اپنے آسمان کو۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے بعد میں